ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 انشاءاللہ ان دونوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن اے آدم تم رہو، انتا تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، وزوجک الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں جو اگے ہوئے پھل اور پودے ہیں، رغدن اطمینان سے، حیثو شئتما حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ میں ایک بار پھر اس کو دہراتا ہوں۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن اے آدم تم رہو، انت وزوجک الجنت تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی کہ جو جنت میں ہے پھل یا جو بھی کھانے والی چیزیں ہیں، رغدن شوق سے، اطمینان سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم سے دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تو وہ جنت میں تھے، تو وہ جنت میں ان کے پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کی حالت میں اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں جنت میں رہو، اور جنت میں جہاں سے مرضی تم دونوں چاہو، جہاں سے بھی چاہو جو بھی چیز کھانی ہے وہ کھاؤ، لیکن صرف ایک درخت کے قریب جانے سے یا اس کو کھانے سے نہ منع فرمایا، اور یہ کہا کہ اگر تم اس کے قریب گئے یا اس سے کچھ کھایا پیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ تو ان کی طاق میں تھا۔ ہم نے پہلے کل جو پڑھا تھا نا اس میں یہی تھا کہ شیطان جو ہے یہ انسان سے حسد کرتا تھا کہ میری اتنی عزت اور توقیر ہے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر زمین میں میرے علاوہ کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیج رہے ہیں، تو قدرتی طور پر وہ تو اس حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اب اس کی کوشش جب اس نے دیکھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے اور یہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، تو اس نے نا پھر ارادہ کیا کہ ان کو جو ہے نا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا ناراضگی اس تک لے کے جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جنت میں جہاں سے مرضی آپ کھاؤ پیو، لیکن ایک خاص درخت جس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، لیکن اصل میں ہمارا یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، صرف یہ ہے کہ جس سے منع کیا گیا تھا وہ درخت چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا۔ تو شیطان نے نا ان کو کہا کہ اگر تم یہ کھا لو گے
تو تم جو ہے نا اللہ کے مقرب فرشتے بن جاؤ گے، ساری زندگی جو ہے نا آپ کو یعنی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس نے مختلف جھوٹے وہ باتیں کر کے اب یہ صورت راہ پہ بھی پڑے گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کی جو ہے نا بھلائی کے لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اور اس طرح ان کی باتوں میں آ کے نا جو ہے نا انہوں نے پھر بعد میں وہ پھل کھا لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ ہم اب یہ اگلی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس ان دونوں کو پھسلا دیا، گمراہ کر دیا، عنہا اس سے مراد ہے کہ اس درخت کے متعلق، اور انہوں نے وہ چکھ لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما، اس میں سے، کانا فیہ، جس میں وہ تھے یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، إِلیٰ حین، مقررہ مدت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو ڈگمگا دیا یا پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے یعنی اس درخت کے متعلق، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ، مما، اس میں سے، کانا، تھے وہ، فیہ، جس میں یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے انہیں کہا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور ساز و سامان ہے، إِلیٰ حین، مقررہ مدت تک۔ شیطان کے پھسلاوے میں آ کر ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا، اور شیطان کو بھی، کہ تم جنت سے نکل جاؤ۔ اور آگے جو انہوں نے فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے، اس کی یہ بات ہے کہ شیطان اور انسان، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، شرک نہیں کرتا، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود و قیود کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور وہ شیطان کا دشمن ہے۔ جو شیطان کے ساتھ چلتا ہے، شیطان کا کہنا مانتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کا، تو جو شیطان کا دوست ہے وہ شیطان اس کو ساری دنیا میں ذلیل کروا کے چھوڑے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے، کہ جو شیطان کے ساتھ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو شیطان کے خلاف ہے، جو شیطان کا دشمن ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا۔ اور وعلیکم، اور ان سب کے لیے جو بھی ہے دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے زمین پر رہنا ایک مقررہ مدت تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا آج کا سبق، اس کو دہرا لیں، نئے لفظ ہے، ان کو سمجھ لیں، ان کو سیکھ لیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک
خیر و عافیت سے لے کے جائے اور ہم اس کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔